کہ پاکستان اور آپ اور ہم کیوں 4-20 ہو گئے ہیں، کیوں اس سٹیٹ تک پہنچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں، اللہ کے احکامات کی نظر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر ایک بستی کی، پھر ایک ملک کی، پھر ایک علاقے کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، آپ خود دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ سٹرائک کر رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں. ضرب کہاں لگ رہی ہے؟ یہ یہاں لگ رہی ہے ضرب. اور خوش نصیب وہ ہے جن کو ضرب لگ رہی ہے، بد نصیب وہ ہے جو سن نہیں رہا ہے، یا جو اس کو وہ مقام نہیں دے رہا ہے جو اس کو دینا چاہیے. تو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال کے ساتھ سٹرائک کر رہے ہیں، ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مجھے سٹرائک کیا، تو یہ سٹرائک کر رہے ہیں قریتن، ایک بستی کی. تھوڑی دیر کے لیے اپنی بستی کو دیکھیں، پاکستان کو. کانت آمنتم مطمئنہ، یہ امن و امان میں تھی اور مطمئن تھی. اور آپ یقین کریں، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، کل رات کو میری اپنی والدہ سے بات ہو رہی تھی، وہ کینیڈا میں ہے علاج کے لیے، اور میں ان سے گفتگو کے بعد میں 2-3 گھنٹے میرا سر چکراتا رہا کہ جو انہوں نے بتایا مجھے. انہوں نے بتایا کہ تمہارے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ان کی سیلری کیا تھی، پینشن کیا تھی. تو میں نے کہا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 6 آنے کا، 6 آنے سمجھتے ہیں؟ اب تو آنا کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. 16 آنے کا غالباً 1 روپیہ ہوتا ہے. 8 آنے کہا کرتے تھے، ہمارا جب بچپن تھا تو 8 آنے میں نے بھی دیکھے. 1 آنے والا میرا ٹائم نہیں ہے، لیکن 8 آنے میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، 4 آنے کی روٹی ہوتی تھی، آئی تھنک 1 روپے کی. یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے. اینی ویز، تو 6 آنے کا 1 پاؤ بکرے کا گوشت. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی آدھا کلو 8 آنے کا، اس ملک میں، اس پاکستان میں 8 آنے کا. اور 1 روپے کا 1 کلو مٹن. 50 روپیہ، 25 روپیہ، 60 روپیہ، 100 روپیہ گھروں کے کرائے تھے. 100 تو خیر بہت زیادہ ہے، 50-60 یہ ایوریج تھی. اور اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، یہی ملک ہے. 1 روپے کا جب آپ آٹا لیتے تھے تو 4 آنے کا مزدور کرنا پڑتا تھا. اور یہ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ اگر اس وقت آپ، کیونکہ میں بہت سال انگلینڈ بھی رہا ہوں، آپ انگلینڈ جائیں تو جتنا فرق ہمارے ہاں پڑا ہے اتنا ہر جگہ پہ نہیں پڑا ہے. بہت وہاں پہ بھی پڑا ہے، لیکن ہم لوگ تو، کیونکہ بہت سارے ملک سٹیبلٹی مینٹین کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر رہے. اگر وہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کا انکم بھی پر کیپٹا وہ بھی اوپر گیا ہے. تو اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جو امن و امان میں مطمئن تھی. اس کا رزق اس کو چاروں طرف سے فراخی کے ساتھ پہنچتا تھا، ہر طرف سے فراخی سے پہنچتا تھا. یعنی غریبوں کے ہاں بھی رشتہ دار آ کے ٹھہرتے تھے. وہاں پہ دروازے کھلے ہوتے تھے، صرف پردے لٹک رہے ہوتے تھے. Would you believe it؟ کوئی ADT، کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، الارم سسٹم اور سیکیورٹی ایجنسی کا کوئی چکر، گارڈز باہر بیٹھے ہوئے کوئی چکر نہیں ہے، دروازے بھی بند نہیں ہے. پورا دن صرف پردے لٹک رہے ہوتے تھے. بچے محلوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو کسی کے بھی گھر میں گھس کے پانی پی لیتے تھے، کیونکہ سارے محلہ ہی ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اوور آل دیکھیے، یہ کوئی میں الف لیلا کی کہانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل سیکیورٹی تھی. ایسا نہیں تھا کہ دروازے لاک کر کے رکھو، ابھی آپ کھول کے رکھیں دروازہ سارا دن اور خالی پردہ لٹکائیں، کو پتہ لگ جائے گا. تو اس کا رزق اس کو چاروں طرف سے آتا تھا. بلکہ ہم جرمنی کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم UAE کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم ان کے اداروں کو اسٹیبلائز یعنی اسٹیبلش کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہی بات آ گئی، فکفرت. پھر کفر کا ورڈ آ گیا، اللہ رحم کرے. فکفرت کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا، ناشکری کی. بِأَنْعَمِ اللہ، اللہ کا جو انعام تھا ان کے اوپر، جو خوشحالی ان کو دی تھی، جو پلیٹ فارم دیا تھا،
جو ملک دیا تھا، جو وطن دیا تھا، جو زمین دی تھی، جو آسمان دیا تھا، جو دھرتی دی تھی، جو پہاڑ دیے تھے، جو ایگریکلچر دیا تھا، جو سمندر دیے تھے، جو معدنیات دی تھیں، جو سارے موسم دیے تھے، جو اتنے ڈفرینٹ کلچرز جن کے پاس، سب کے پاس ڈفرینٹ طاقتیں، ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز. اینی ون ٹیل دا ٹاپک نیم. ہمارے جو اوپر وہ ہے آپ دیکھیں، اس پہ میں نے سارے کوسچنز لکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان حالات تک کیسے پہنچے ہیں، پاکستان ان حالات تک کیسے پہنچا ہے اور اس سے کیسے نکلیں گے. تو اتنا کچھ جو پاکستان کو ایک کمپلیٹ ملک، اللہ گواہ ہے، میں دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں، بہت کم انگلیوں پہ بھی جو ہے وہ یہ زیادہ ہوں گے ہمارے پور، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ کہ کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. جن کو صرف جنگلات ملے وہ اس کے اوپر ہی بڑے ہو گئے، جن کو صرف بیچز ملی وہ ان کے اوپر بڑے ہو گئے، جن کو صرف یہ ڈیری اور یہ دودھ دہی پروڈکٹس اس طرح کے وہ ملی نیچرل ریسورس، وہ اس کے اوپر بڑے ہو گئے. دنیا کی انڈسٹری کھڑی کر دی انہوں نے دودھ دہی مکھن کی. تو ہمارے پاس وہ کچھ ملا جو کسی کو نہیں دیا، بہت کم کو دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ساتھ دے دیا، اپنی کمپینین شپ دے دی. کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی کمپینین شپ دے دی، کتاب دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے دی، ایک پیچھے ایک پورا ایک رچ آپ کو ایجوکیشن سسٹم دے دیا اللہ کی طرف سے. تو دنیا کی کوئی طاقت نیچا کر ہی نہیں سکتی سوائے کہ ہم خود اس کو نیچے لے آئے. تو پھر کیا ہوا کہ فکفرت بانعم اللہ، یہ میں ساری انعام گنوا رہا تھا آپ کو، یہ تو بہت تھوڑے ہیں ابھی. سو اللہ کا جو انعام تھا اس قوم کے اوپر، انہوں نے اس کی ناشکری کر دی. انہوں نے کہا کہ یار چائنا والا ماڈل لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا یار ملیشین ماڈل لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ جو انڈین ماڈل لے کر آتے ہیں، اپنے میڈیا کو جو ہے نا وہ انڈیا جیسا کر لیتے ہیں، بالی ووڈ جیسا کر لیتے ہیں اپنے میڈیا کو، اپنے ٹاک شوز کو، اپنے انٹرٹینمنٹ شوز کو ویسا کر لیتے ہیں جیسا بالی ووڈ کے اندر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو اپنے اندر سے، اپنی سوسائٹی اور کلچر کے اندر سے کچھ نہیں ملا، جو ہم نے باہر دیکھنا شروع کر دیا. سو اپنی سٹوری وہیں کی وہیں رہ گئی کہ ہم کون ہیں. ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکے اپنی سٹوری کہ ہمارے پاس کیا ہے. ایک ڈرامہ بنایا ٹرکی نے، ارتھ رول، وقت پڑ گیا پورے ہالی ووڈ کو، پورے بالی ووڈ کو، پوری دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کو کہ یہ کیا ہے. کاپی کرنا شروع ہو گئے. اور کیا تھا اس ڈرامے کے اندر؟ پروفیشنل ایکسلنس کے علاوہ ایمان تھا، ویلیو سسٹم تھا، کلچر تھا، فیملی ویلیوز تھیں، ماں باپ بچوں کی رسپیکٹ، آپس میں یونٹی کا کانسیپٹ. اس ایک ارتھ رول ڈرامے نے تو کیا پاکستان 75 ایئرز میں ہم ایسا ایک ڈرامہ نہیں بنا سکے. ایک زمانے میں تھوڑے بہت بنے تھے، آخری چٹان اور یہ وہ، ہم جب بہت چھوٹے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن، پھر اس کے بعد بالی ووڈ ٹک اوور ان پاکستان. خیر کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. تو کیا کیا اس بستی والوں نے؟ انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اپنے انعام کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. جو اسپیشلٹی، جو انڈیویجویلٹی ان کو دی گئی تھی. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قوم کا، ہسٹری کے اندر ہر قوم کا ایک شرف ہوتا ہے، ایک پرائڈ ہوتا ہے، ایک اس کی ڈگنیٹی ہوتی ہے جس کو وہ بوسٹ کرتی ہے، جس کے اوپر وہ فخر کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے امریکن ڈریم اور یہ اور وہ اور ہم یہ اور ہم وہ، ہمارے کلچر اور ہماری سوسائٹی اور لینڈ آف دس اینڈ لینڈ آف دیٹ. تو سے پوچھا گیا کہ ہمارا شرف کیا ہے، ہماری خاصیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شرف ہے وہ قرآن ہے. ہم نے اس کو ختم کر دیا عربی میں اور شیلف پہ رکھ دیا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اسپیشلٹی ہے، یہ تمہارا فخر ہے، تمہاری ڈگنیٹی ہے، یہ تمہاری وہ چیز ہے جو تم پوری کائنات کو، پوری دنیا کو دکھاؤ گے، بتاؤ گے، اس کے اوپر بوسٹ کرو گے، اس کے اوپر فخر کرو گے. لوک، دس از آر کانسٹیٹیوشن، دس از آر سسٹم، we follow this system. That's why we are so happy and peaceful and stable and lawful
اور پراسپرس اینڈ اہیڈ آف یو، اور تم سے آگے اس لیے ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا وہ پوری دنیا سے آگے تھے، انہوں نے سپر پاورز کو بھی انسپائر کر دیا تھا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج بھی آپ دنیا کی تمام سپر پاورز کو انسپائر کر سکتے ہیں اس کے کیریکٹر کے تھرو، کیونکہ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا. اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو اتنے سے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو 7.5 بلین پیپل ان دا ورلڈ. سو وہ جو قومیت ہے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، وہ نمبر ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دنیا کا کون سا بزنس ہے جس کو وہ لیڈ نہیں کرتے؟ دنیا کا کون سا میڈیا، کون سا سیٹلائٹ، کون سا چینل، کیا اکانومی، بینکس اور ایمونیشن اور کیا ہے جس کے اندر وہ ریسرچ ٹیکنالوجی، جس کا مطلب ہے نمبر کا چکر نہیں ہے. یہاں سے ایک بات طے ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کسی سے انسپائرڈ نہیں ہوں، کیونکہ جس کو یہ مل جائے گا وہ کسی سے کیا انسپائرڈ ہوگا. لیکن قرآن آپ کو دیکھنا بھی تو سکھاتا ہے کہ کون سی قوم کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ آگے کیوں ہے. کیونکہ ہے تو وہ اللہ کا ہی دیا ہوا نالج، وہ اپنے پاس سے تھوڑی لے کر آئے ہیں. کوئی بھی اچھائی، چاہے آپ اللہ کو جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ ہے تو اللہ کی طرف سے. کوئی بھی بڑا علم آپ نہیں جانتے اس کو، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ آپ کو فائدہ تو پہنچائے گا. سو کیا ہوا کہ ہم نے اس انعام کو سائڈ پہ کر دیا، ہم نے اس انعام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس انعام کو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، کلوں کے اوپر، 40ویں کے اوپر کیا کہتے ہیں ختم کرنے کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری شادی پہ سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا، لیکن کبھی بھی زندگی گزارنے کے لیے استعمال نہیں کیا. اور بچپن سے کیا کہا کہ یہ کیوں آیا تھا؟ ہدایت کے لیے. سو آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی قوم، کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس وقت، باہر والے ان کی ہم بعد میں بات کریں گے، اپنی بات کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے یہ کتاب دی ہے، جن کو اللہ نے یہ ملک اور یہ سارا ایک پلیٹ فارم بنا کر دیا ہے، اور اس کے اندر گولڈن پرنسپلز ہیں. اس کتاب کے اندر یونیورسل لاز ہیں، جو بھی دنیا کی قوم اس کو فالو کرے گی وہ اوپر آ جائے گی. کیونکہ اللہ کہتے ہیں عدل کرو، تو جو قوم عدل کرے گی وہ اوپر آ جائے گی. اللہ کہتے ہیں جو غلط کرے اس کو پکڑو، لا انفورسمنٹ کو. جو قوم بھی پکڑے گی، جس کی پولیس اسٹرانگ ہوگی اور وہ انشور کرے گی کہ آپ کا جان مال محفوظ رہے، وہ قوم اوپر آ جائے گی. سو یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی آخرت کے لیے یہ کتاب آئی ہے. آخرت میں تو رزلٹ ہے، یہ کتاب تو دنیا کے لیے ہے. یہ دنیا سے آپ کو پاس کرا کے آخرت کی طرف بھیجتی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف نالج دیٹ وی آر مسنگ آؤٹ آن. ہمیں اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا. تو ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں اللہ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان آج اس حالت میں کیوں ہے. پہلی آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریجیکٹ کرے گا اللہ کے احکامات کو، ان کے گھروں کے آس پاس مصیبت منڈلاتی رہے گی یا ان کو مزہ چکھاتے رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ایک بستی اطمینان میں تھی، سٹیبل تھی، اس کو ہر طرف سے رزق ملتا تھا. پھر ان بستی والوں نے جو انعام ملا تھا ان کو، چاہے وہ آزادی ہو، چاہے وہ ملک ہو، گھر ہو، وہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجوکیشن سسٹم، پورا دین ہو، انہوں نے اس انعام کو ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ ریجیکٹ زبان سے نہیں کیا جاتا، صرف یاد رکھیے یہ بات، میں ریپیٹ کر رہا ہوں نئے لوگوں کے لیے. ریجیکٹ زبان سے نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ عمل سے بھی کیا جاتا ہے. ریجیکٹ تو آپ اور میں زبان سے تو کوئی ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن ہمارا ایکشن ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس لائف سٹائل کو، ان پرنسپلز کو. تو جنہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس انعام کو، تو کیا ہوا؟ فَذَقَهَا اللَّهُ، اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا. وہ ذائقہ کس چیز کا؟ لباس پہنا دیا ان کو. بڑی خوبصورت سمبولک اللہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا. کیسے ذائقہ چکھایا؟ کیسے کہتے ہیں نا مزہ چکھاتا ہوں تمہیں. تو اللہ نے کیسے ان کو مزہ چکھایا کہ ان کو لباس پہنا دیا اس قوم کو.
اس بستی کو. کس چیز کا لباس؟ جو کا لباس. جو کہتے ہیں بھوک اور ڈیزائر کو. ایک ایسی بھوک اور ایک ایسی ڈیزائر جو ختم ہونے والی نہ ہو. یعنی وہ قوم جو اطمینان میں تھی، مطمئن تھی، جو 6 آنے کا بکرے کا گوشت لے آتی تھی، 1 روپے کا منو آٹا لے آتی تھی، وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں بھی خوش باش تھی، گھر میں آگے مہمان بھی ٹھہرتے تھے، وہ قوم جو بالکل بھی برانڈ کانشیس نہیں تھی، وہ قوم جو لنڈے سے کپڑے لے کر بھی آلٹر کر کے بڑے فخر سے پہن لیتی تھی، سردیاں گزار لیتی تھی. ان کو نہیں لوئی وٹون اور یہ اب تو بہت عرصہ ہو گیا مجھے برانڈز خریدے ہوئے، بھول بھال گیا، ایک زمانے میں بہت خریدتے تھے. تو all those brands, Versace's and Armani's and یہ وہ بالکل بھی برانڈ کانشیس نہیں تھی. وہ قوم کوئی گاڑیوں کی برانڈ کانشیس نہیں تھی. کسی کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی. اب تو سوزوکی اور کرولا اور ہونڈا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بہت مہنگی ہے. اب تو جب تک آپ کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس رینج روور نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی ویگو شیگو یہ وہ نہیں ہے، آپ تو بڑے آدمی نہیں ہے. تو یہ قوم مطمئن تھی. اس کا مطلب ہے یہ ان کو وہ والا ایکسپوجر ہی نہیں ملا تھا ابھی. تو زیادہ ہمارے بزرگوں کے گھر میں زیادہ برکت بھی تھی. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، نہیں نہیں نہیں. اللہ سے زیادہ ایڈوانس اور اللہ سے زیادہ ایکسلنس کی بات کون سکھا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو اطمینان بھی تھا. اس کا مطلب ہے یہ چیزیں اطمینان کا باعث نہیں ہیں، یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب ہم نے اس انعام کو، اس ویلیو سسٹم کو، اس فیملی ویلیو سسٹم کو، اس ادب اور آداب اور وہ جو ایک پیچھے سے بھی چلا آ رہا تھا اور جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، جب ہم نے اس انعام کو سائڈ پہ کر دیا اور ہم نے باہر دیکھنا شروع کر دیا، بالی ووڈ اینڈ چائنیز ماڈل اینڈ ملیشین ماڈل اور ویسٹرن ماڈل اینڈ دس اینڈ دیٹ، ان لائف سٹائلز کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس انعام کو ہم نے نیچے کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے لباس پہنا دیا اس قوم کو بھوک کا، کہ چلو اب ڈیزائر میں ہی جیو اور ڈیزائر میں ہی مرو. اٹ ول نیور بی انف فار یو. ہمیشہ اس میں ہی رہو گے، ڈیسپریشن میں. گھر چھوٹا ہے تو پرابلم ہے، نہیں ہے تو پرابلم ہے تو چھوٹا ہے اور بڑا چاہیے. تو ایک تو وہ لباس پہنا دیا. یعنی لباس کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلیٹلی اس کے اندر بند کر دیا، باکس کے اندر، کہ اب تم بھوک اور ڈیزائر میں ہی جیو، ہر وقت ڈیزائر میں ہی رہو گے. تمہیں سکون نہیں آئے گا کہ یار اب ہیپی. میرے پاس نہیں ہے آئی فون لیٹسٹ ماڈل بٹ آئی ایم ویری ہیپی. میرے پاس نہیں ہے لینڈ کروزر بٹ آئی ایم ویری ہیپی. میرے پاس نہیں ہے 2 سوئمنگ پولز والا گھر، بلکہ 1 سوئمنگ پول والا گھر بھی نہیں ہے بٹ آئی ایم ویری ہیپی. میرے پاس نہیں ہے یاٹ یا پرائیویٹ جیٹ یا 15 گاڑیاں میرے پورچ میں بٹ آئی ایم ویری ہیپی. میرے پاس نہیں ہے وہ ہر وقت فیملی کو ورلڈ ٹور پہ لے کے جانے کے پیسے بٹ مائی فیملی از ویری ہیپی. میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اطمینان. اور اگر یہ سب چیزیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو، تو بھی اگر میرے پاس اطمینان نہیں ہے تو یہ چیزیں کبھی بھی will not be enough. ورنہ ذرا آس پاس دیکھیے پاکستان میں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، کیا وہ رک گئے؟ کیا وہ سیٹسفائی ہو گئے؟ کیا انہوں نے ملک کی جان چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے رحم کر لیا غریب غربا پہ، بے بسوں پہ؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، they still want more. تو جب اس انعام کا انکار کیا، انعام کا انکار مطلب اس انعام کے اندر جو پرنسپل اور جو لاز ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، جب ان کا انکار کیا تو پھر اللہ نے لباس پہنا دیا اس قوم کو بھوک کا. اور دوسرا لباس سنیں ذرا، دوسرا کس چیز کا لباس پہنایا؟ والخوف، مستقل خوف کے اندر کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ جب لباس پہنایا جاتا ہے تو پوری کی پوری سوسائٹی، پورے کی پوری اکانومی، پورا کا پورا سسٹم پھر اس لباس کے اندر آ جاتا ہے. پھر پورا کا پورا سسٹم انسیکیور ہو جاتا ہے.
پھر پورا کا پورا سسٹم خوف میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب پورا کا پورا سسٹم خوف میں آئے گا تو جس کی ریچ زیادہ ہے، جس کے پاس پاور زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے زیادہ مال لے جائے گا. آپ کی آکسیجن بھی لے جائے گا، آپ کا پانی بھی لے جائے گا، آپ کے فروٹس بھی لے جائے گا، آپ کا فیوچر بھی لے جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سکیور کرنا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک عذاب ہے. ہم پتہ نہیں کون سے عذاب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آسمان سے کوئی بارش ہوگی کسی چیز کی، اللہ نہ کرے ہو، یا پہاڑ گریں گے، یا کوئی زلزلہ آئے گا، یا سمندر آئے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ خود بذات خود ایک عذاب کی کیفیت ہے جب ایک لباس پہنا دیتا ہے اللہ کسی قوم کو بھوک اور خوف کا. یہ میں آپ کو کوئی اپنا فلسفہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورہ نحل 16 نمبر سورہ، اس کی 112 نمبر آیت ہے. آپ بھی پڑھ لیں اور کوئی شیئر بھی کر لیں، یہاں پہ آپ بھی پڑھ لیں اور اس کو خود ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے تھے نجم بھائی، کیا ایسا ہو بھی رہا ہے. تو آپ کو یہی جواب ملے گا. آخری آیت کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں، اور میرا مقصد ہرگز آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ خود کو بھی جگانا ہے اور آپ کو بھی جگانا ہے، بیکاز میرا بھی ایک رول ہے اور آپ کا بھی ایک رول ہے، اور اکٹھے ہم سب کا ایک رول ہے. سورہ طٰہٰ 20 اس کی آیت نمبر 124. سورہ طٰہٰ 20 اس کی آیت نمبر 124. سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 124. اور میں آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ اس کو بعد میں دوبارہ ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، بیکاز میں نے چونکہ ٹائم کم ہے تو میں نے بہت ساری انفارمیشن آپ کو دی ہے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر. تو سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 124 یہ بھی بڑا خطرناک لا بتا رہے ہیں اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس کسی نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، اور جس کسی نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا پس اس کی زندگی تنگی اور بے اطمینانی میں بسر ہوگی. اور عربک میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، یہ معیشت کا ورڈ یہیں سے آیا ہے، اکانومی. یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ معیشت بھی کوئی چیز ہے. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت جو ہے نفسیاتی روحانی معیشت بھی اور فزیکل معیشت بھی، وہ دنکا کا مطلب ہوتا ہے بینکرپٹ، زیرو ہو جائے گی، تنگ کر دی جائے گی. یہ لا ہے، یہ یونیورسل لا ہے. جو قومیں آج بھی، میں پھر مثال دے رہا ہوں آپ کو، جہاں جہاں میں رہ کر آیا ہوں، میں انگلینڈ میں اتنے سال رہا ہوں، میں کینیڈا بھی رہا ہوں، میں نے دنیا بھی پھر کے دیکھی، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے عرب ممالک. جو قومیں، جو ملک اللہ کے پرنسپلز کو، اللہ کے لاز کو، اللہ کی نصیحت کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ جانتا ہے قرآن میں لکھی ہے یا نہیں جانتا، لیکن وہ اپنی کامن سینس کو یوز کر کے اس نصیحت کو استعمال کر رہا ہے، اس کی معیشت ہم سے بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس آیت ان اردو. تو اور جس کسی نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی یعنی اس کی معیشت دنکا ہو جائے گی، بہت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور دیکھیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی تکلیفیں آئیں گی اور آگے جو ہے وہ ہمیں بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ملے گا. اللہ نے یہ ایکسکیوز بھی لے لیا ہم سے معذرت کے ساتھ، اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے. یعنی یہاں پر بھی وہ خوار ہوا اور روز قیامت بھی اٹھ کے وہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جس چیز سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے تھی، جس اینک کے ساتھ، وہ اینک تو اس نے پہنی نہیں، تو وہاں پر وہ اینک کہاں سے آ جائے گی. آپ نے اپنی زندگی کے پہلے 20-25 سال پڑھا ہی نہیں، ڈگری نہیں لی، تو ایک دم وہ ذاتی طور پہ آپ کہاں سے سائنٹسٹ بن جائیں گے، مارکیٹر بن جائیں گے، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے، یا آپ CEO بن جائیں گے کسی کمپنی کے. آپ نے ڈگری نہیں کی، آپ نے پڑھا ہی نہیں پہلے 20-25 سال، تو ایک دم سے. اسی طرح جس نے یہ پوری زندگی اللہ کی اینک پہن کے دیکھا ہی نہیں،
اس دنیا کو, اس زندگی کو, وہ قیامت والے دن کیسے اس کو بھیانک مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ روز محشر میں بھی, قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا, کیونکہ اس نے زندگی میں بھی میری نصیحت سے منہ موڑا ہوا تھا. سو اینک سے مطلب ہے اللہ کی نظر سے, اللہ کی آیات کی نظر سے دنیا کو دیکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی جو فراست ہے, اس کی جو ویژن ہے, اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, اس سے سیکھو, اس سے تقویٰ لو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے پاس اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا علم, اللہ کی آیات, اللہ کا دین. تو اس نور سے تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے, وہ تو ہم ختم کر رہے ہیں عربی میں. تو ہم کون سے نور سے لائف گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی ایجوکیشن کی لائف سے نور گزار رہے ہیں. ہم اپنی ڈگری کے نور, اپنے کلچر کے نور, اپنے جو گھر سے, نور کا مطلب ہے لائٹ. ہم اپنے گھر سے جو ہمیں اپبرنگنگ ملی, ہمیں جو بالی ووڈ سے ہم نے سیکھ لیا, ہم جو انڈین کلچر سے جو چیزیں لے آئے تھے اپنے ٹریڈیشنز میں, جس کی وجہ سے آج پتہ نہیں کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں, کتنی بہنیں, کتنی بچیاں اس وقت بیچاری اتنی تکلیف میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بیکاز انہوں نے اسی پیٹرن کے اوپر شادی کی جو وہیں سے آیا تھا, دوسرے کلچر سے. تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ملینز اینڈ ملینز آف فیملیز, پھر ان کے آگے بچے وہی چھک چھک اور وہی آرگومنٹس اور وہی نیگیٹیوٹی کے ساتھ وائرس لے کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو تبھی تو پورا کلچر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہماری تربیت اور ہمارا بیہیویئر نظر نہیں آتا ہماری لینگویج سے آپ کو. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے لینگویج؟ اس کا مطلب ہے گھروں کے اندر تربیت ختم, اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر تربیت ختم. آئی ایم سو گلیڈ کہ ابھی میں 2 دن پہلے مجھے بلایا تھا زیبسٹ یونیورسٹی نے بات کرنے کے لیے, اینڈ 2 گھنٹے گزر گئے. 1 گھنٹے کا وہ ایونٹ تھا اور 2 گھنٹے گزر گئے, اور اس کے بعد بھی کوئی گھر نہیں جا رہا تھا اور کمپلین کر رہے تھے کہ آپ نے کویسچن آنسر نہیں کیا. سو ہماری یوتھ, ہمارے لوگ, ان کو تو چاہیے, لیکن آپ اور میں پہل نہیں کر رہے کہ یار میں خود اس کو یوز کروں گا اور پھر لوگوں سے شیئر کروں گا. تو یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اس کے علاوہ میں ابھی پچھلے دنوں کام سیٹ کے ساتھ بھی کر رہا ہوں, میں ایئر فورس کی کچھ انسٹیٹیوٹس کا بھی دورہ میں نے کیا اور مزید بھی کر رہا ہوں, اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے الرحمن الرحیم, وہ تو بہت ریگولر, وہ تو ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف یونیورسٹیز, کالج اینڈ اسکولز پاکستان سے باہر ریگولرلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں. دے شیئر دس موٹیویشن, دے شیئر دس انرجی, دے شیئر دس انسپریشن. تو واپس آتے ہیں. اب وہ قیامت والے دن کیا کہے گا جب وہ اندھا اٹھایا جائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بڑی خوفناک بات ہے, اور اللہ معاف کرے جو آج کے دن جاگ گیا, جو اس ٹرانسمیشن سے ہی جاگ گیا جو ہم لائف کر رہے ہیں, تو اس پر بھی اللہ نے کرم کر دیا. وہ کہے گا اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. وہ ان آنکھوں کی بات کر رہا ہے, وہ اپنی ویژن کی بات کر رہا ہے کہ میں تو بڑا سمارٹ تھا, میں تو انگریزی بولتا تھا, میں تو باہر سے پڑھ کے آیا تھا, میں تو میرا بڑا ایلیٹسٹ لائف سٹائل تھا, میں تو ملٹی نیشنلز میں کام کرتا تھا, میں تو بڑا, میرا ہائی پروفائل سرکل تھا, کلاؤڈ تھا. تو اس کو کہا جائے گا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی, تیرے پاس ہماری, اس کا مطلب ہے روبرو بات ہو رہی ہے. وہ آگے سے اللہ کے کورٹ میں بال ڈال کے کمپلین کر رہا ہے کہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں, مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی کبھی آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ یار وائی ایم آئی ان دس اسٹیٹ, میں یہاں تک کیسے پہنچی, میں یہاں تک کیسے پہنچا, کیوں میرے پاس سولوشن نہیں ہے, کیوں میری اکانومی آج کرمبل کر رہی ہے, کیوں میرے پاکستان کے اندر ایسے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ قیامت والے دن جواب لے لیں یا آج لے لیں. قرآن کا فائدہ اور معجزہ یہ ہے کہ یہ آج بھی آپ کو جواب دے دیتا ہے جو قیامت والے دن ملنا ہے. سو لکی آر دوز, اس لیے ہم لوگ اسپیشل ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کا, میری امت کا شرف از دا قرآن, بیکاز دنیا کے پاس یہ ڈائلاگ نہیں لکھا ہوا, لوگوں کے گھروں میں یہ ڈائلاگ نہیں ہے, یہ ہمارے گھر میں لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کہ قیامت والے دن تمہارا یہ ڈائلاگ ہوگا. تو بہتر ہے یہ ڈائلاگ آج کر لیں, ورنہ کل تو ہونا ہی ہے یہ. سو وائی ایم آئی ان دس اسٹیٹ, میں اس اسٹیٹ میں کیوں پہنچا ہوں, پاکستان میرا ملک کیوں اس اسٹیٹ میں پہنچا ہے, میں آج کیوں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں.
یا آئی ہیں آج کے دن دیکھ لیں کیسے آئی ہیں. والدہ کی والدہ قرآن گھر میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, لے کر آئی ہیں جہیز میں. اچھا, قرآن خوانیاں بچپن میں قرآن ختم کیے گئے ہیں. آج بھی آئے دن رمضان میں روز نماز آپ مسجد میں پڑھنے جاتے ہوں یا گھر میں پڑھتے ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا ٹائم ہو جائے گا, آپ کے کانوں میں آیات آتی ہیں, آپ اٹینشن نہیں دے رہے, دیٹ از یور لاس, دیٹ از یور پرابلم. اللہ تو سنوا رہے ہیں. عمرے پہ جاتے ہیں وہاں سنوایا جاتا ہے. سوشل میڈیا کھولتے ہیں کسی کی پوسٹ آ جاتی ہے, فیس بک لائیو آ جاتا ہے, کسی کی کوئی آیت یا حدیث آ جاتی ہے. اللہ کا میسج کانسٹنٹلی آ رہا ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو لوگ اپنے کامنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا فلسفہ بول رہے ہوتے ہیں, نہیں, میں بات کر رہا ہوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. کیونکہ یہ مجھے بہت ساری چیزیں میں اوور لک کرتا ہوں, لیکن مجھے سب سے زیادہ جو بری چیز لگتی ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم بغیر کسی انفارمیشن کے, بغیر آیت کے, بغیر حدیث کے, بغیر کسی ٹریننگ کے ہم لوگوں کو کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں. جی انشاءاللہ, ناٹ اونلی ایوری ویک بلکہ ایوری ناؤ اینڈ دین. اب یہ سلسلہ میں نے شروع کر دیا بیکاز دس از دا بیسٹ وے کہ آپ اس ملک کے اندر پازیٹیو اینٹی وائرس اسپریڈ کریں. اور جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے, آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو, بیکاز یہ کوئی میرا بزنس نہیں ہے, آپ اس کو اسپریڈ کریں, آپ لوگوں تک اس کو آگے پاس آن کریں, تاکہ ایک اچھی بات جو ہے, جس طرح ہم پولیٹیکل نیوز کو آگے بھیجتے ہیں, ہم ایک بکواس کہ جی یہ جو ایک ٹرینڈ آ گیا نا کہ اس نے اس کی بولتی بند کر دی. وی شوڈ پٹ دس ٹرینڈ ٹو ریسٹ ناؤ, کہ یار یہ بولتیاں بند کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ رہے. بولتی بند کرنے سے مطلب یہ جو کلچر ہے ہائیلی سینسٹائزڈ, یعنی سینسیشنل انٹرٹینمنٹ, نیوز جو انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے, تو ہماری پورا صبح سے شام تک دن جو ہے وہ دلیا بن جاتا ہے دماغ کا, کہ یہ والا اینکر یہ کہہ رہا ہے, یہ والا اینکر یہ کہہ رہا ہے. تھوڑا سا ریسٹ دیں اس کو, ضرور دیکھیں سنیں اپنا ایک پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے, لیکن اپنے لینس کو اللہ کے لینس کے سامنے رکھ کے ٹرین کریں, تاکہ ہم بیسٹ چیز کو فلٹر کر سکیں اور خام خواہ اپنا ٹائم برباد نہ کریں, اور پھر کوئی پازیٹیو بات آگے تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا. یو اوور لکڈ, یو لکڈ اوے, یو forgot the message, you forgot the نصیحت. آج کے دن اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا. تو اس بات سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کسی قوم پہ, کسی ملک پہ, کسی انسان پہ, کہ اللہ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں کہ you don't need me, then I don't need you either, because میں تو غنی اور حمید ہوں. اللہ تو ان اللہ غنی اور حمید, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو آج ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے اپنے پرابلم کو, کیونکہ ٹائم کم رہ گیا. اب جاتے جاتے آخری آج کی جو بات ہے کہ آپ اور ہم آج کے دن کیا کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک بیسٹ وے یہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو رات کو دیکھیں گے, اوور نائٹ باہر بھی دیکھیں گے امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں, تو لیٹ اسٹارٹ اوور. نیکسٹ سیشن میں ہم مزید مرض کے اندر جائیں گے, پھر سولوشن لے کے نکلیں گے. لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پازیٹیو اینڈ کریں, ایک پازیٹیو. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے, جیسے میں نے اپنی حمد میں کہا تھا کہ یار اب مجھے تو بخش دے, اور اس کے بعد میں نے جب بھی پڑھی ہے پبلک کے اندر میں نے یہی کہا کہ یار اب ہمیں تو بخش دے. تو آج سورہ زمر ہے 39, اس کی آیت نمبر 53 پہ میں اینڈ کروں گا آج کی گفتگو کا. اور اسی آیت کی وجہ سے میں نے وہ شعر پڑھا, یا رب مجھے تو بخش دے, بندہ تو گنہگار ہے. قل, کہہ دیجئے, یا عبادی, اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے. تو ہمارا ملک, ہمارا گھر پاکستان ہم ہی لوگوں سے ہے نا. تو آئیے آپ اور میں, ہم لوگ تو کم از کم آغاز کریں, ہم دوبارہ سے ری گروپ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو میں بھی مانتا ہوں کہ مجھ سے بھی گناہ ہوئے ہیں, میں بھی مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے بھی بہت دفعہ چیزوں کو اگنور کیا, ڈیلے کیا,
مجھے پتا تھا غلط ہے لیکن میں نے اس کو کریکٹ نہیں کیا فوری طور پہ. تو میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں آج آپ کے ساتھ. کہہ دیا ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کیا تو میں نے کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سو فرسٹ گڈ نیوز, امید کا پہلا قانون, پہلا لا, فرسٹ پرنسپل آف دا لا آف ہوپ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ IMF یا کسی اور ادارے یا کسی اور کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا, نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تو تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور گناہوں میں کیا کیا آ گیا؟ ہمارا ظلم, ہماری عدل و انصاف کی ہم نے دھجیاں اڑائیں, ہم نے اللہ کے میسج کو اوور لک کیا. جو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لیڈر بھی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ پولیٹیشین ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ جنرل ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس کے اندر DIG, IG, SP, DSP, SHO, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ کاروبار چلاتے ہوں اور اس میں آپ نے غلط کیا ہو, آپ کچھ بھی کرتے ہوں, آپ نے بچوں کی تربیت میں کمی کی ہو, آپ نے شادی بیاہ میں اللہ کے پرنسپلز کو اگنور کیا ہو, اور اگر نہیں ہوئی تو بڑی خوش قسمت ہے, ابھی ٹھیک کر لیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہوپ ہے, اللہ معاف کر دیں گے, اور اس وقت آج بھی کر سکتے ہیں اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں, کیونکہ اس آیت کے اوپر کوئی ڈیٹ اور ٹائم نہیں لکھا ہوا کہ کب کریں گے. اس کا مطلب ہے آج اسی لمحے بھی معافی اوپن ہے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں اس دنیا میں رہوں ہی نہ. سو اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے, اور پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی یہ بات پریزنٹ ٹینس میں تھی, یہ آج بھی پریزنٹ ٹینس میں ہے, اور یہ فیوچر میں بھی پریزنٹ ٹینس میں ہوگی کہ اللہ تو تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں لکھا ہوا کر دیتے تھے, کر دیتے ہیں. کل بھی لکھا ہوا ہوگا کر دیتے ہیں. ڈیٹ اور ٹائم آپ ڈالیے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 4:57, 2-3 منٹ کے بعد مغرب ہو جائے گی. اور ڈیٹ کیا ہے آج؟ 10th of December. سال کون سا ہے؟ 2022. یہ لکھیں میں نے ڈیٹ اور ٹائم, اور میں نے سائن کر دیا کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو مجھے جواب آلریڈی مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا. اب آگے آپ خود پڑھ لیجئے 54 اور 55 نمبر آیت کہ آج کے بعد آگے کیا کرنا ہے. ہم نیکسٹ گفتگو میں انشاءاللہ اس آیت کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور جاتے جاتے آپ سب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے, پاکستان کے لیے دعا کیجئے, اینڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی, ٹیک دا چارج. اپنے آربٹ میں شروع کریں, باہر دیکھنا بند کریں. کیمراز یہ ٹھیک کرے گا, وہ ٹھیک کرے گا, یہ آئے گا تو اللہ ٹھیک ہوں گے, کورٹس فیصلہ دیں گی تو ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ وہ بھی دیں گی. جب ہم بدلیں گے تو سب بدلیں گے. جب ہم پازیٹیو ہوں گے اور اس میسج کو عام کریں گے, پازیٹیوٹی کو موٹیویٹ کریں گے, تو خود بخود نیگیٹیوٹی بھاگے گی. دس از ہاؤ اٹ از ہیپن ان آل ٹائمز. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. یہ سب سے بڑی ان کی سنت ہے. آپ نے آ کے تلوار نکال کے نعوذ باللہ کو چیلنج نہیں کر دیا تھا سامنے والے کو کہ تمہاری ایسی کی تیسی. آپ نے پازیٹیوٹی, اللہ کے میسج کو پھیلایا تھا, اس پہ چل کے دکھایا تھا, خود رول ماڈل بن کے دکھایا تھا. تو دوسروں کو امید ہوئی تھی, وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ شامل ہوئے, کیونکہ ان کو بھی حوصلہ ہوا, ان کو جوابات ملے. جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, بے بس تھے, بہتری چاہتے تھے, وہ ساتھ کھڑے ہو گئے. This is how it always has happened, and this is how it happens, and this is how it will happen. So let's play our part. Let's do our جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو فلفل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ جب بھی میرا بوجھل ہوگا, اور میں کوئی صرف ویکلی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے 2 دن کے بعد بھی بات کروں, بٹ انشاءاللہ we will talk again very soon. اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم ایک دفعہ جب ہم اس کو کور کر لیں گے, تاکہ ہماری ایک فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں, then I'll give you an open platform to ask questions, and we'll do a Q&A. بس اس دوران آپ کے کوئی بھی سوالات آتے ہیں آپ ان باکس کریں, and we will include those questions in the next vlog. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much.